اور امام مسلم لکھ رہے ہیں کہ میں عوام کے لیے لکھ رہا ہوں تاکہ عوام تھوڑے گھاٹے فٹ ہوئے. ٹھیک ہے جی. پھر وہ کہتے ہیں کہ 4 قسم کے لوگ ہیں جن سے روایتیں نہیں لی جاتی, محدثین کا اتفاق ہے. نمبر 1 وہ لوگ جن پر اکثر محدثین نے طعن کیا ہے, جیسا کہ عبداللہ بن مسور, ابو جعفر مدائنی, عمر بن خالد وغیرہ. پھر کہتے ہیں وہ لوگ دوسرے نمبر پہ جن پر احادیث گھڑنے کی تہمت ہے. نمبر 3 وہ لوگ جو از خود احادیث بنانے میں بدنام ہو چکے ہیں. اور نمبر 4 وہ لوگ بھی جن کی اکثر احادیث منکر یا غلط ہوتی ہیں. تو ایسے تمام لوگوں کی روایات کو ہم اپنی کتاب میں جمع نہیں کریں گے. اصول حدیث کی اصطلاح میں منکر اس شخص کی حدیث کو کہتے ہیں جو ثقہ اور کامل الحفظ راویوں کی روایت کے خلاف روایت بیان کرے یا اس کی احادیث کی کسی اور نے موافقت نہ کی ہو. پس جب ایسی صورتحال ہو تو راوی متروک الحدیث ہوگا اور اس کی احادیث محدثین کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوگی. یعنی امام مسلم کے اگر 50 شاگرد ہیں, 49 شاگرد ایک حدیث ان سے سن کے ایک طریقے سے بیان کر رہے ہیں اور ایک شاگرد بالکل اس کے اپوزٹ الفاظ کے ساتھ بیان کر رہا ہے, یا اس میں ایسے الفاظ ہیں جو اس کی تھیم کے خلاف ہیں, تو ہم کہیں گے کہ یہ راوی کی روایت منکر ہے, اس کا انکار کیا جائے گا. 49 کو غلطی نہیں لگی, ایک کو لگ گئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک راوی تو چھوڑ دیں, نبی الاسلام کے اصحاب میں ایسے موجود ہیں. صحیح بخاری میں آتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ معوذتین, آخری 2 صورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کو قرآن کا حصہ نہیں مانتے تھے. وہ دعائیں کہتے تھے نازل ہوئی ہیں, باقی صحابہ کہتے تھے نہیں یہ قرآن کا حصہ بھی ہے. تو اب وہ ان کی ایک کا تفرد مانا جائے گا, اس کو کہتے ہیں تفرد. اجماع دیکھا جائے گا صحابہ کا کیا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں اسی طریقے سے یہ نہیں, ایسے لوگوں سے روایتیں, ایسی لوگوں کی اگر روایتیں بھی ہوں گی نا تو وہ نہیں لی جائیں گی. اور اس کی مثال دیتے ہیں کہ اسی طرح کہ اگر تم کسی کو دیکھو کہ وہ امام زہری جیسے بزرگ شخص یا ہشام بن عروہ جیسے عظیم شخصیت, یہ دونوں تابعین ہیں, ایک تابعی ایک تبع تابعی ہے, جن کی روایات اہل علم کے ہاں بہت مشہور پھیلی ہوئی ہیں, ان سے کوئی ایسی روایت بیان کرے جس روایت کو ان کے مشہور شاگردوں میں سے کسی نے بیان نہ کیا ہو اور یہ راوی صحیح روایات میں ان کے مشہور شاگردوں کا شریک بھی نہ رہا ہو, تو ایسے راوی کی حدیث قبول نہیں ہوگی, چاہے وہ راوی ثقہ بھی ہو, کہ اس نے اپنے سے ثقہ لوگوں کی مخالفت کر دی ہے. آگے وہ لکھتے ہیں, میں یہ اسکپ کر کے جو امپورٹنٹ پورشن ہے, ہم نے روایات حدیث کے سلسلے میں محدثین کے مذہب کو بیان کر دیا ہے تاکہ جو لوگ اصول حدیث سے واقف نہیں ہیں ان میں سے اہل توفیق کو یہ ابتدائی معلومات حاصل ہو جائیں. اے میرے شاگرد عزیز, ان تمام مذکورہ بالا باتوں کے بعد اللہ تجھ پر رحم کرے, جب ہم نے ضعیف اور منکر احادیث کو الگ کرنے میں ان لوگوں کی غلطیوں کا جائزہ لیا جو لوگ خود کو محدث قرار دیتے ہیں اس زمانے میں سر, تو دیکھا کہ یہ لوگ صرف صحیح اور مشہور احادیث پر اکتفا کرنے کی بجائے ان راویوں سے بھی احادیث نقل کر رہے ہیں جن کے بے وقوف اور غیر مستند ہونے کو یہ خود بھی مانتے ہیں.